अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं। आज है 9 अक्टूबर 2022, इतवार का दिन है। आज की सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक है। मियां नवाज़ शरीफ साहब को ये एजाज़ जाता है कि वो नए नए ट्रेंड मुतारिफ़ कराते रहते हैं। वो नई नई चीज़ें सियासत में लाते हैं और वो चीज़ लाते हैं जिसका पहले वहम व गुमान में भी नहीं होता। पहले कहा जाता था कि ये जो लिफाफा सहाफ़त है वो वहाँ से जो आगाज़ हुआ वो जनाब मोहतरम मियां नवाज़ शरीफ साहब ने किया, लेकिन अब वो एक नया ट्रेंड दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया से गुफ्तगू में क्या क्या कहा, ये तो एक अलग बात है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं पहले ये बताऊं कि ये अपनी नोयत की एक अलग तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अब तक सामने आई है। उससे पहले जो भी जितने भी लीडर हैं जो मीडिया टॉक करते हैं, उनका तरीक़ाकार हमेशा यही होता है कि मीडिया को बुलाया जाता है और उनसे गुफ्तगू की जाती है। गुफ्तगू के दो तरीके होते हैं, या तो उसे बराह रास्त नशर कर दिया जाता है या फिर कुछ देर बाद उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। आम तौर पर हमारे यहाँ जितनी भी मीडिया टॉक्स होती हैं वो बराह रास्त नशर होती हैं और पूरी दुनिया में तमाम टीवी चैनल्स जो भी हैं जो उससे रिलेटेड हैं, जो उसको दिखाना चाहते हैं, वो उसको दिखाते हैं। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले जब तक ये हमारे यहाँ बराह रास्त नशरियात का हमारे पास ज़राए नहीं थे, तो उस वक्त वो रिकॉर्ड कर लिया जाता था और फिर वो नशर कर दिया जाता था। तरीक़ाकार फिर वही है कि एक मीडिया टॉक करने के बाद एक जो जर्नलिस्ट है उसके पास वो मवाद आ जाता है, वो फुटेज आ जाती है, वो रिकॉर्डिंग आ जाती है और वो उसके बाद एडिट करके या बराह रास्त बग़ैर एडिट के वो नशर कर देता है। लेकिन जो गुफ्तगू करने वाला होता है उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मियां साहब ने कुछ अरसा पहले एक नया ट्रेंड ये मुतारिफ़ कराया था कि वो सिलेक्टिव सहाफ़ी लेते थे। आम तौर पर जो भी इंटरव्यू होता था या जो भी मीडिया टॉक होती थी उसमें सहाफ़ियों से पहले कहा जाता था कि आपने क्या क्या सवाल करने हैं, उनसे सवाल पूछ लिए जाते थे और वो सवाल उन सवालों के जवाब दे दिए जाते थे। लेकिन इस मरतबा बहुत ही अजीब हुआ है, बल्कि दूसरे मायनों में मैं ये कहूँ अगर आपको समझाने की नुक्ता नज़र से, कि पहले नकल की जाती थी। नकल कैसे की जाती थी कि इम्तिहानी मरकज़ में जब आपके पास पेपर आता था तो आपको मटेरियल, हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता था। जो निगरान होता था वो आंखें फेर लेता था और आप उसी मुकर्ररा वक्त में दर्ज करके जो भी लिखना चाहते थे वो लिख कर पेश कर दिया जाता था। लेकिन अब के इस मरतबा अलग सा ट्रेंड दरियाफ्त हुआ है। वो क्या है कि पेपर ले लिया जाता है और कैंडिडेट घर चला जाता है। वो सारी रात पेपर को अपने पास रखता है और फिर उसे तैयार करता है, तैयार करके अगले दिन वो मुम्तहिन को पेश कर देता है। ये एक नया ट्रेंड है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल उसी अंदाज में हुई है। क्या हुआ है कि ये आज 9 अक्टूबर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ये 8 अक्टूबर को गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो चहीते एक जो सहाफ़ी थे और ख़ास तौर पर जो चहीते टीवी चैनल हैं उनके मालकान के जो मुलाज़मीन हैं उनको वहाँ पर बुलाया गया और उनसे गुफ्तगू की गई और उसके बाद उनको भेज दिया गया। उनका कोई कैमरामैन नहीं था। कैमरामैन मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज़ शरीफ साहब के ज़ाती थे और उनमें जो सवालात थे वो भी सवालात भी नहीं दिखाए गए। और ये एक प्रेस टॉक, मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा रिकॉर्ड कर ली गई और इसके बारे में गुज़श्ता रात ही मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बाकायदा ट्वीट भी किया कि जनाब मियां साहब ने एक बहुत ही अजीम शान किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो बातें की हैं जो आज तक नहीं की थी। मतलब उससे पहले एक हाइप सी क्रिएट की गई और उसके बारे में तजस्सुस को उभारा गया और उसके बाद क्या हुआ कि ये एक दिन पूरा मुस्लिम लीग नून की जो मीडिया टीम थी उन्होंने लगाया, उन्होंने कतो बरीद की, उसमें से सिलेक्टिव सवालात लिए गए और सिलेक्टिव ही जवाबात दिए गए और उसमें ना सिर्फ कतो बरीद की गई बल्कि बाद में भी कुछ चीज़ें एडिट की गई और एडिट इस तरह की गई कि मियां साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे साथ की विंडो खोलकर या बैकग्राउंड में बाकायदा उस हवाले से बाकायदा फुटेजेस भी उसमें शामिल की गई। एक दिन पूरा लगा और एक दिन बाद ये सारी की सारी टॉक मीडिया पर नशर कर दी गई। तो ये मैं समझता हूँ कि मियां साहब के जो पहले बहुत सारे तरीके जो मुतारिफ़ कराए गए हैं उनमें से एक अजीम शान किस्म का ये भी तरीका है जो उन्होंने अब मुतारिफ़ कराया है और एक नया ट्रेंड जो है वो सामने लेके आए हैं।
اچھا، اب کہا کیا گیا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے تو دو بڑی باتیں کی ہیں. کیا ایک تو انتہائی جذبات سے بھری ہوئی گفتگو کی ہے، اور میاں صاحب نے کہا ہے جی کہ میرے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوئی. اس ملک میں ناانصافی ہوئی جس میں وہ 30 سال تک حکومت کر چکے ہیں، اور جب 30 سال تو ایک زندگی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی اب دوسری نسل حکومت کر رہی ہے میاں حمزہ شہباز صاحب کی شکل میں، اور مریم نواز صاحبہ کی شکل میں، بلکہ جنید صفدر کی شکل میں تیسری نسل بھی اب سامنے آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں 3 مرتبہ میں وزیر اعظم رہا ہوں، میرے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، اور بڑی ہی جذبات بھری گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، میرے سامنے میری بیٹی کو گرفتار کیا گیا، اور میری بیٹی کو اس کی بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا. انہوں نے عجیب سی خواہشات، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قانون ان کے گھر کی لونڈی ہے، یہ قانون کو جرت کیسے ہوئی کہ وہ اس طرح سامنے آتا اور ان کو للکارتا یا ان کو اس قانون کے تابع کرنے کی کوشش کی جاتی. انہوں نے 2 سب سے بڑے گلے کیے ہیں جی. کون کون سے گلے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے جی کہ میری جو بیگم تھی محترمہ کلثوم نواز صاحبہ تھی، مریم نواز کی والدہ، ان کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا، اور کہا گیا کہ وہ تو جھوٹی موٹی کی بیمار ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسی انٹرویو میں میاں صاحب یہ بھی بتاتے کہ وہ اپنی بھی بیماری کا بہانہ کر کے گئے تھے، اپنی جھوٹ کی بیماری قوم کے سامنے بیان کر کے گئے تھے، اور وہ لندن چلے گئے تھے آج سے 3 سال پہلے، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس بالکل بہت نیچے آ چکے ہیں، وہ نیئر ٹو ڈیتھ ہیں، اور انہوں نے وہ اس وقت کے بعد سے آج تک واپس نہیں آئے. انہوں نے اگرچہ 2-3 چیزوں کا اور بھی گلہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو اس وقت میں واپس نہیں آ سکا، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کیوں نہیں واپس آ سکے، آخر کیا وجہ تھی. آپ تو قانون کے اتنے بڑے علمبردار ہیں کہ اپنی بیوی کو آپ بیمار چھوڑ کر آ گئے تھے. تو جب آپ اپنی بیوی کو بیمار چھوڑ کر آ سکتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ صرف قانون کا سامنا کرنے کے لیے، تو آخر کیا وجہ تھی جب آپ کے والد صاحب فوت ہوئے تو ان کی میت کے ساتھ آپ واپس نہیں آئے؟ آپ نے دوسرا گلہ کیا کہ اسی طریقے سے میری جو بیگم تھی وہ بھی میرے ہاتھوں میں انہوں نے دم توڑا، میری والدہ نے انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھوں میں دم توڑا، اور ان کے لیے بھی میں واپس نہیں آ سکا. تو اس کی بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ وہ تو بہت دلیر آدمی ہیں اور قانون کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں. آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اپنی والدہ کی میت کے ساتھ نہیں آئے اور ان کی آخری رسومات میں بھی شریک نہیں ہوئے؟ وہ اپنی بیوی کی بیماری کا مذاق اڑانے کی بات تو کرتے رہے، لیکن وہ جو قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، وہ جو اس پورے نظام انصاف کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور جو عدلیہ کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں، اور پورے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ جو وہ مذاق کر رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر وہ انٹرویو دے رہے ہیں، وہ پریس ٹاک کر رہے ہیں، اگرچہ وہ پہلے بھی 3 سالوں میں باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اب سے پہلے جو گفتگو ان کی ہوتی تھی وہ اس طرح اہتمام سے نشر نہیں کی جاتی تھی جو اس مرتبہ نشر کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے عدلیہ نے ان کی براہ راست کیا تقریر، ویسے بھی تقریر دکھانے پر پابندی لگائی تھی، کیونکہ ایک مجرم جو جرم کر چکا ہے اور جسے جیل میں ہونا چاہیے، اس کو قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح قوم کے سامنے آئے اور اس طرح گفتگو کرے، اور اس کی گفتگو کو اور اس کے بیانات کو اور اس کی میڈیا ٹاک کو قوم کے سامنے تمام ٹی وی چینلز پیش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورے جوڈیشل سسٹم پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ سوالیہ نشان ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. دوسری بات، وہ گلہ کرتے جو نظر آئے وہ عمران خان کا ذکر کرتے نظر آئے، اور خاص طور پر انہوں نے کچھ ججز کا نام بھی لیا، اور انہوں نے میاں ثاقب نثار کا خاص طور پر نام لیا کہ وہ بتائیں کہ مجھے کیوں سزا سنائی دی گئی. انہوں نے بڑے ہی لاڈ سے کہا کہ کیا ہو سکتا تھا کہ آپ 1 ہفتہ جناب اپنی میری سزا کو دور کر دیتے اور میں اپنی بیگم کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا. اور 2 انہوں نے زبردست قسم کے شکوے کیے ہیں جی. انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے. کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میری بیگم بیمار تھی تو ان کو چاہیے تھا، پاکستان کے قانون کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے چھوڑتے، میں جا کر ان کی عیادت کرتا اور میں ان کے پاس رہتا.
لیکن ساتھ وہ یہ نہیں بتاتے کہ 30 سال تک وہ جہاں حکمران رہے وہاں ایک بھی وہ ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے جہاں ان کے اور ان کے خاندان کا علاج ہو سکے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ان کی والدہ کو بھی باہر جانا پڑا، ان کی بیگم کو بھی باہر جانا پڑا اور دوسرے لوگوں کو بھی؟ تو پاکستان کیا وہ حکمرانی کے لیے آتے ہیں یا چھٹیاں منانے کے لیے آتے ہیں؟ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ پاکستان سے کچھ مال و متال کی ضرورت ہے اور کچھ چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ ان دنوں پاکستان آ جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ 85 کے بعد جب سے وہ حکومت میں آئے اور خاص طور پر جب انہوں نے اپنے کاروبار کو باہر سیٹل کیا، جب انہوں نے اپنی فیملی کو باہر بھجوایا، تو وہ عید ہمیشہ باہر مناتے ہیں، وہ یہاں پاکستان میں عید گزارنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اور آج کے انٹرویو میں انہوں نے جو ایک سب سے بڑا گلہ کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ میری والدہ کے ساتھ بھی بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ میری والدہ آئیں، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی اور ایک مرتبہ میری والدہ نے کہا جی کہ میں نے اس قیدی کو یعنی نواز شریف کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، لیکن وہ جو جیل سپریڈنٹ تھا وہ بڑا ہی ظالم تھا اور اس نے مجھے ان کے ساتھ جانے نہیں دیا۔ تو میاں صاحب، آپ نے جو ایک نرالا قسم کا آج میڈیا ٹاک کی اور پریس کانفرنس کی ہے، ماشاءاللہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا دیا ہوا نظام انصاف ہی ہے جو اس وقت پاکستان 139 ممالک میں 130 ممالک میں اس وقت فعال کر رہا ہے۔ پاکستان کا نمبر 130واں ہے اور یہ اسی نظام انصاف کے کرشمے ہیں کہ ایک مجرم جس جیل میں ہونا چاہیے وہ باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس وقت جوڈیشری کو بھی گالیاں دے رہا ہے، وہ اس وقت انتظامیہ کو بھی گالیاں دے رہا ہے، وہ افسروں کو بھی گالیاں دے رہا ہے۔ اور البتہ اس مرتبہ انہوں نے ایک کمال مہربانی کی کہ فوج پر ہاتھ ہلکا رکھا۔ ان سے ان کے آنے والے عزائم کا اندازہ ہو سکتا ہے، وہ جو آ کر یہاں پاکستان میں آ کر جو اپنی الیکشن کمپین چلانا چاہ رہے ہیں ان کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے میاں صاحب کو سسیلین مافیا سے تشبیہ دی تھی۔ جی، سسیلین مافیا کو آپ نے دیکھنا ہو تو آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ایک مجرم ہے جو اسے اس وقت جیل میں ہونا چاہیے، وہ نہ صرف غیر اعلانیہ طور پر پاکستان پر اقتدار پر قابض ہے، مقتدر ہے، اقتدار کے مزے لے رہا ہے، بلکہ وہ باہر بیٹھ کر آرمی چیف جیسی بڑی بڑی تقرریاں بھی کر رہا ہے۔ وہ یہاں کے موجودہ نظام انصاف کو بھی تانے دے رہا ہے، وہ سابق چیف جسٹس کو بھی گالیاں دے رہا ہے اور وہ للکار رہا ہے کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں آ رہا ہوں۔ آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔